فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پہ تم سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ ہاں، آج کا سپارہ بھی سن لیا کہ ایمان بڑھا۔ یاد رکھیے، قرآن کے نزول سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق بڑھتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کی کیفیت کے مطابق ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا اور وہ اس سے خوش ہیں، البتہ جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی پچھلی نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی ان کی نفاق کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی غذا جو ایک شخص کے لیے قوت کا باعث بنتی ہے، بیمار کے لیے وہ بیماری میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی تعلیم کچھ لوگوں کے حق میں ایمان بڑھانے اور عمل میں آگے جانے کا سبب بنتی اور کچھ لوگوں کی بدعملی میں اور زیادہ مدد دیتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی سال میں 1-2 بار مختلف طریقے سے آزمائے جاتے ہیں۔ منافقین کی آزمائش جن چیزوں سے ہوتی تھی، کبھی ہلاکت، کبھی مال کی تباہی، کبھی آسمانی آفت جو ان کے پھلوں کو تباہ کرتی، کبھی جانوں اور بچوں کا نقصان، یہ سب کچھ سال میں 1-2 بار ان کے ساتھ ہوتا ہی تھا، اور اس پر وہ اور زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے۔ جو نقصان ہوتا اس پر دین کو ہی بلیم کرتے اور پیچھے چلے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو وقتاً فوقتاً سزا دی، مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کچھ لوگ مصیبت آنے پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، بلکہ الٹے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید حرص تھی کہ تمہیں ہر طرح کی بھلائی پہنچے، اور اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی ملے، اور کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے تو وہ تم سے ناپسند کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق الرحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو آگ سے بچانے کی بھی حرص رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہے کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ امت کی خاطر آپ آرام بھی اپنا چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کیلولا کر رہے تھے، کسی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دی۔ بعد میں جب آپ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ ہو چکی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ اس کی قبر کے پاس پہنچے، آپ نے صف بندی کی اور اس پہ 4 تکبیریں کہیں۔ اتنے حریص تھے لوگوں کی نجات کے، بخشش کے، ان کے لیے دعائیں کرنے کے۔ آج جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں، کیا وہ بھی لوگوں کے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں؟ کوئی ساتھی پیچھے رہ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ بھی تڑپیں؟ یہ محبتیں ہم سے کیوں ختم ہو گئیں؟ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے ہر شخص سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے۔ پھر فرمایا اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ کلمہ بہت تقویت دینے والا ہے، بہت زیادہ اطمینان دینے والا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں جس نے صبح شام یہ 7 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کو کافی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اگر لوگ منہ موڑ جائیں، لوگوں کی بے رخی ستائے، ہوتا ہے نا کہ زندگی میں بعض اوقات
کوئی بہت اپنے قریب پیارے رشتہ دار، کبھی والدین، کبھی ہسبینڈ، کبھی بہن بھائی، کبھی دوست چھوڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیے اس کا علاج ہے اس آیت میں. لوگوں کی بے وفائیوں کے بعد جو دکھ پہنچتے ہیں، ان دکھوں پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں نا، چھوڑ جاتے ہیں تمہیں، تو کیا کہا کرو؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تم چلے گئے، اللہ تو ہے. لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے میرا ایک اکیلا، اسی کا بندہ ہوں میں. علیہ توکلت، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں، اپنوں کے خون بھی سفید ہو جاتے ہیں، جو بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت ہمیں وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے. جن لوگوں پہ ہمارا بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، اور جب وہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم رنج، ہم غم میں مبتلا رہتے ہیں. نکلیے اس سے باہر. لا تحزن، تو لا تحزن کیسے؟ یہ دعا پڑھ کے. اگر دل گھبرانے لگے نا، کبھی ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کرنے لگے کہ فلاں نے ایسا کر دیا میرے سے، فلاں نے، اور آپ کو غم گھیر لے، زور زور سے یہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ریلیف ملے گا، آپ اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے. لوگوں کی بے رخی کا غم کھانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ لوگ تو خود کمزور ہیں. کیوں توقعات رکھتے ہیں ہم ان سے جو خود اپنے بھی سارے کام نہیں کر سکتے؟ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ توکل صرف اللہ پہ کریں. کیونکہ کبھی ہم اپنے ہی بچوں سے خفا رہتے، یہ بچہ تو پوچھتا ہی نہیں، یہ اتنا کماتا ہے مجھے تو کچھ دیتا ہی نہیں. چھوڑیں ان کو، اللہ کافی ہے، وہ رازق ہے. کبھی کسی سے شکایت، کبھی کسی سے. چھوڑیں لوگوں کی شکایتیں، کریں دل اپنا ٹھنڈا، پکاریں اپنے رب کو اور وہ سنے گا. سورۃ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین حق نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، نصیحت نہ پکڑو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں. اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے، وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں، با مقصد ہی بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
نشانیاں بھی علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ ہی راضی اور مطمئن ہو گئے کہ یہی سب کچھ ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے. دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کا بہت بڑا نقصان ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک وہ دنیا پہ راضی نہیں ہوئے انہوں نے دنیا کو مزین نہیں کیا اور نہ ہی اس کا رتبہ بلند کیا. کوئی بہت امپورٹنس نہیں دی دنیا کو. دنیا کو زیادہ اہمیت اور دنیا کی چیزوں کو زیادہ اہمیت وہ انسان دیتا ہے جو دنیا پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یہی میری جنت ہے. کیونکہ جب انسان راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا ہی کو سنوارنے، اسی کو خوشنما بنانے اور اسی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی آیات سے بے خبر ہو جاتا ہے، کائنات کی نشانیوں سے بھی بے خبر، اس کی کتاب سے بھی غافل، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. اس کا وقت سارے کا سارا کس پر ہے؟ صرف دنیا بنانے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں. ایسے لوگ جب اللہ کی آیات سے غافل ہوتے ہیں تو پھر عمل سے بھی بہت دور ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز انسان کی آخرت کے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی پہ راضی ہونا، وطمئنوا بہا، اور اس پہ مطمئن ہو جانا، سیٹسفائیڈ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہوئے، اسی کو اپنی منزل اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، اسی کو حاصل کرنے کی کوششوں میں دن رات لگے رہے، اسی کی لذتوں اور شہوتوں میں پڑے رہے، اور جس طریقے سے بھی دنیا ملی اس کو حاصل کر لیا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی. جہاں بھی دنیا کی کوئی چمک دکھائی دی اسی کی طرف لپک گئے، ہجوم کے ہجوم، اور انہوں نے اپنے ارادے اور نیتیں اور صلاحیتیں اور ذہانتیں سب کچھ دنیا میں لگا دی. ان کی سوچیں، ان کے اعمال، ان کا غم و ہم سب دنیا کے گرد گھومتا رہا اور اس سے وہ باہر نکلے ہی نہیں. انہوں نے یوں سمجھ لیا گویا وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیے گئے. اسی کی سوچ بچار کو اپنی زندگی کا مرکز یا سینٹر آف لائف بنا لیا. جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو پھر ایسے انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا مقصد اور ہدف بن جائے، وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں. اس کے سامنے اس کی محتاجی ہر وقت رہتی ہے، اس کے معاملات اس پہ بکھیر دیتے ہیں، کچھ سمٹتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کرنا ہے. اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا، زیادہ ہے تو زیادہ ملتا ہے، کم ہے تو کم. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، اللہ عز و جل اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر 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 بہت زیادہ بھاگنا نہیں پڑتا، کام آسان ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یاد رکھیے جو انسان نیک عمل کرنے والا ہے جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی صورت اور خوشبو کی شکل میں ڈھل جائے گا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال شکلیں ڈھال لیں گے، وہ اپنے ساتھی کے گلے ملے گا، یعنی جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ قبر سے اٹھنے کے بعد حق کریں گے، استقبال کریں گے ایک طرح سے، اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا. وہ اس سے کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں. تو وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا،
اور یہ روشنی اس کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کرا دے اس کو. ابن جریج کہتے ہیں یہی اللہ کا فرمان ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی بدولت. اور اس کے برعکس کافر کا برا عمل بری شکل اور بدبودار صورت میں ہوگا اور وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا اور چمٹا رہے گا اور وہ اس کے ساتھ ہی چمٹے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے. اسی طرح ہمارے نیک اعمال جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے ایک اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، تیسرا اس کا عمل ہے. یعنی مال صرف دنیا میں کام آتا ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں. بچے سب بس وہاں تک جاتے ہیں جہاں دفن کرنا ہوتا ہے، واپس آ جاتے ہیں. اور ساتھ کون رہ جاتا ہے؟ عمل. ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے یعنی قبر میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، اس کے کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے، یعنی اللہ کی رضا کی خوشخبری. یہ ہے تیرا وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ مرنے والا آدمی کہتا ہے بشرک اللہ بخیر، تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے. تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا مبارک ہے جو خیر لایا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بڑا سست تھا. پھر یہ کہ قبر میں نیک اعمال انسان کی حفاظت کریں گے. انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اگر وہ مومن اور نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، دیگر باقی سارے نیک اعمال پاؤں کی طرف سے. اگر سر کی طرف سے کوئی آفت آنے لگتی ہے نماز کہتی ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں. اگر دائیں طرف سے کچھ آتا ہے روزہ کہتا ہے ادھر راستہ نہیں. پھر بائیں طرف سے زکوٰۃ کہتی ہے یہاں سے بھی نہیں آ سکتے. پاؤں کی طرف کے اعمال کہتے ادھر سے بھی نہیں. اور یوں مومن بالکل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ سر کی طرف سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو ہٹا دیتی ہے، اور جب سامنے سے کوئی آتا ہے یعنی فرنٹ سے تو صدقہ اس کو دور ہٹا دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف پیدل چلنا اس کو دور کر دیتا ہے. یعنی پاؤں سے اچھے کام کریں گے تو پاؤں کی طرف سے حفاظت، سر سے اچھے کام کریں گے یعنی دماغ اور خیالات اور قرآن کا پڑھنا اور علم کا حاصل کرنا تو ادھر سے فائدہ ہوگا. ہاتھوں سے کچھ دیں گے، کچھ ایکشن کریں گے، کچھ اعمال کریں گے تو اس طرح یہ سارے نیک اعمال انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے پاس انہی کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے، وہی ساعت العسرہ، تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہمیں پکارتا ہے. مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پہ ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. یہ انسان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے. صرف تکلیف میں رب کو پکارتا ہے، جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اور سرکشی کی راہ اختیار کی. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی اس میں تبدیلی کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے تو ایسا کچھ وعدہ نہیں کر رکھا کہ کوئی اور تمہاری سفارش جب چاہے کرے تو میں مان لوں. پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں تم سب سے زیادہ تیز ہے. اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. جس کسی نے بھی سمندر کا سفر کیا ہو اور ایسی کیفیت پیش آئی ہو تو اس وقت کو یاد کر لیجئے کہ جب بھنور میں پھنستے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، سب معبود بھول جاتے ہیں. اس وقت کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، آئندہ ہم بڑے اچھے ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ سب مصیبت کے وقت اسی قسم کے وعدے کرتے ہیں اور جب مصیبت ٹلتی ہے تو بھول جاتے ہیں. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگو تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پہ تھی اور کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی جنت کی طرف جو سلامتی کا گھر ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی. اور یہ مزید کیا حدیث میں آتا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار. ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پہ ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پہ پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی سب کو آمنے سامنے کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. وہ صاف انکار کر دیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے
گم ہو جائیں گے. یعنی آخرت کے معاملے میں اگر انسان جھوٹی توقعات رکھتا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی سب ٹھیک ہی ہے، تو پھر اس جھوٹ کا پول وہاں کھل جائے گا اور انسان سخت پچھتائے گا. ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی کوئی اور ہے جو تمہیں کسی دوسرے راستے پہ ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو سب کے لیے ہدایتی کا راستہ رکھا ہے. اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ مان کے نہیں دیں گے. ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہو؟ کہیے وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں یہ غلط رستہ دکھا رہا ہے؟ ان سے پوچھئے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہیے وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتائیے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. بس وہی باتیں سوچتے کرتے بولتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. حق کی بنیاد تو دلیل پر ہوتی ہے، ہماری خواہشات پر تو نہیں ہوتی، ہماری اپنی سوچوں پہ تو نہیں ہوتی مبنی. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لی جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گھڑ لیا؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے یعنی انجام ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خود ہی جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اشارہ ہے آپ کے سامنے جو لوگ تھے ان کی طرف کہ کچھ لوگ وحی کی قرات بڑے غور سے سنتے ہیں بظاہر، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے رشد و ہدایت ہے اس کو نہیں سمجھتے. صرف کان تک جا رہی ہے بات، دل پہ نہیں اتر رہی. ان کو سنانا ایسے ہی ہے جیسے بہروں کو سنانا، کیونکہ آواز کی لہریں وہاں بھی جا کے ان کو بھی ٹکراتی ہیں لیکن ان کے اندر نہیں جاتی. تو یہ حق سے بہرے ہیں. قرآن کو اس طرح سننا کہ کچھ بھی نہ سمجھا جائے، اس سے انسان کو زیادہ بڑا فائدہ نہیں پہنچتا. اصل سننا کیا ہے؟ وہ سننا کہ جس کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی آئے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. یعنی صرف باتیں سنتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس حدیث میں اقماع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو ایسے لوگوں کے لیے جو صرف سنتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں کو ایسے برتنوں سے تشبیہ دی جن میں کوئی چیز نہیں رکتی. جیسے کیف ہوتی ہے نا، آپ اس میں کچھ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا نیچے نکل جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں،
خالی کی خالی، چاہے آپ ڈھیروں ڈھیر اس میں کچھ ڈالیں. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سال ہر سال سنتے رہتے ہیں لیکن عمل میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. پھر فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. یہاں بھی دل کی آنکھوں کے اندھا ہونے کی طرف اشارہ ہے. مومن اور کافر، سننے والے اور نہ سننے والے، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے بیچ میں تھے جو آپ کا اچھا اخلاق، اچھی سیرت، آپ کا معاملہ سب دیکھ رہے تھے. آپ کا جو وجود تھا اور آپ کے جو اخلاق تھے اس سے لوگ گھائل ہو جاتے تھے. لیکن ان منافقین کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ یہ شخص جو اتنا مختلف ہے اس کے عمل سے ہی ہم کچھ سیکھیں. نہ انہیں سن کے کچھ عمل بدلنے کی توفیق ہوئی اور نہ آپ کو دیکھ کر آپ کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی انہیں توفیق ہوئی، آپ کا اتباع نہ کر سکے. یاد رکھیے مومن تو آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن منافق نفرت کے ساتھ دیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے دی، اور اخلاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سخت سے سخت دل کو موہ لیتی ہے، لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں صرف دنیا بھری ہوئی ہے. انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن یہ دن رات ساتھ رہنے والے یہ منافقین کچھ بھی تبدیل نہ ہوئے. عبداللہ بن سلام کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے. میں بھی ان میں سے تھا جو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس گئے تھے. امیجن کیجئے کہ بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں. وہ کہتے جب میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو میں پہچان گیا، بے اختیار یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں. اور پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان سے سنی وہ کیا تھی؟ لوگوں سلام کو عام کرو. مدینہ پہنچ کر آپ نے پہلا سبق کیا سکھایا لوگوں کو؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ تھی آپ کی تعلیم اور یہ ہے ہمارا دین. اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا ایک گھڑی بس آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اللہ اکبر. یہ دنیا جس میں لوگ راضی ہو گئے دنیا پر اور مطمئن ہو گئے، قیامت کے دن ان کو لگے گا بس تھوڑی سی دیر تو رہے تھے وہاں. تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، یعنی ہر امت کا ایک وقت ہے، جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے نا. بعض اوقات لوگ اس وقت کو بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت بنے رہتے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ اتنا خراب شخص، اتنے ظلم کرنے والا، اتنا کرپٹ شخص، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں پکڑتا کہ ابھی اس کو اللہ نے ایک سرٹن ٹائم تک مہلت دی ہوئی ہے. ایسی قوموں کی مہلت ہوتی کہ کچھ قومیں اتنا غلط کر رہی ہیں پھر بھی ان کی پکڑ نہیں، کیونکہ ابھی ان کی آزادی کا وقت ہے، پکڑ کا وقت آیا ہی چاہتا ہے. اور جب وہ آ جائے گا تو پچھلی زندگیاں کیا لگیں گی؟ گویا تھوڑی سی دیر. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی، یعنی چند سیکنڈز اور منٹس بھی نہیں لگتے. پھر ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے.
پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔